اشارے میں حکم مل گیا دو شیر ملاحظہ فرمائے اگلا کہ جس دن سے ناد کوئی کا میلان ہو گیا اللہ جس دن سے ناد کوئی کا جس دن سے ناد کوئی کا میلان ہو گیا جس دن سے ناد کوئی کا میلان ہو گیا کھلتے پری میں داخلہ تھا 15-20 دن پہلے آصف بھائی بھی تھے اس میں ناظم مشاعرہ یہ شعر بہت مقبول ہوا میں چاہتا ہوں دیکھی جھلک نبی کے جو خلق عظیم کی سبق جائیں گے آپ شعر بہت قیمتی ہے علماء کرام بیٹھے ہیں دیکھی جھلک نبی کے جو خلق عظیم کی ایک بات کہہ دیں سبحان اللہ دیکھی جھلک نبی کے جو خلق
ناپ کے شورا ہیں بروز محشر، سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔ جتنے بھی ناپ کے شورا ہیں بروز محشر، سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔ آپ نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا کہ جادو کسے کہتے ہیں۔ یہ جناب محترم حبیب اللہ فیضی ہیں، جب ماریشس گئے تھے تو پاکستان کے سفیر نے یہ کہہ کے ان کو گلے سے لگایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہندوستان میں ایسے بھی نعت پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہندوستان کے ایمبیسی کے سفیر نے یہ کہہ کے ان کو ان کی پیشانی کو چوم لیا تھا کہ حبیب اللہ صاحب آپ نے ہندوستان کی آبرو بچائی ہے۔ تو نئی نسلوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نئی نسلیں جو بازاری لہجے کا استعمال کرتی ہیں ان کے لیے ایک پاکیزہ انعام کے طور پر اگر اس لہجے کو گفٹ کے طور پر لے جائیں تو اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ میں ایک لہجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں خراج پیش کیا، بڑی جوڑی کے مالکان کی موجودگی میں ایک شعر سننے کی، اشارہ پا کے بھلا کیوں نہ لوٹتا سورج، اشارہ پا کے بھلا کیوں نہ لوٹتا سورج، وہ جانتا تھا رسول خدا کے بارے میں، سمجھ لو مفتی اعظم کی پہلے عظمت کو تو پھر بتاؤں گا احمد رضا کے بارے میں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان ایک ایسے شخص کے سر پر کلاه عشق و محبت کی صورت میں موجود ہے جس کو ہم ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں لیکن اعتقادی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ مفکر اسلام علامہ قمر زمان اعظمی صاحب اللہ کی دل کی پاکیزہ آواز یہ ہے، ایک کلام سے وہ بھی سامعین کو عظمت بخشے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، آپ جہاں ہیں آپ کو وہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، مقدس و معظم حضرات، فخر قوم ملت علامہ قمر زمان صاحب بالعظمی، معین ملت مولانا معین میاں صاحب و جملہ حاضرین جلسہ، میں کوئی باقاعدہ شاعر نہیں کہ جلسے جلوس میں شرکت کرتا ہوں، لیکن اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور علامہ صاحب تشریف لاتے ہیں انگلینڈ سے، چونکہ آپ کے کارناموں کو میں نے دیکھا ہے انگلینڈ جا کر، وہاں یورپ کی سرزمین پر ہالینڈ کا ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں تقریباً 2-3 ماہ میرا قیام رہا، 7 عظیم الشان مساجد علامہ صاحب کی کوششوں کاوشوں سے بنی ہے، اور پورے عالم عرب اور پوری دنیا میں ہم کوششوں کو آپ سے، جیسے کہ میں ایک شعر میں بیان کروں تو یوں انداز میں بیان کر سکتا ہوں کہ میری طاقت کو نہ ناپو وقت کی رفتار سے، میری طاقت کو نہ ناپو وقت کی رفتار سے، میری طاقت کو نہ ناپو وقت کی رفتار سے، میری طاقت کو نہ ناپو وقت کی رفتار سے، چند لمحوں میں 1 صدی کا کام کر جاؤں گا میں۔ عزیزوں اور دوستوں، علامہ صاحب کی مقدس آپ حضرات اور یہ آپ حضرات کی کوشش اور محبت ہے کہ 1 مہینے کے اندر پھر علامہ صاحب دوبارہ آپ کی دعوت پر تشریف لے آئے، اور میں جیسے ہی پیغام ملا علامہ صاحب کا، میں دواخانہ چھوڑا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور جب تک علامہ صاحب رہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ دواخانہ اپنے بیٹے کے ثبوت کر کے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ناز شریف کے وہ چند اشعار ہیں، اب تو طبیعت خراب رہتی ہے، میں اس انداز میں نہیں پڑھ سکتا جس انداز میں آپ سن چکے ہیں، لیکن عقیدت و محبت کے تحت اور شعروں کے معنی کے تحت انشاءاللہ ضرور آپ مسرور ہوں گے سن کر کے۔ ناز شریف ایک بار سن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ناز شریف میں نے پاکستان میں آج سے 7 سال پہلے پڑھی تھی، بے پناہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں کامیابی ملی، اور ہالینڈ کے ریڈیو اسٹیشن سے 2 بار میں نے ناز شریف کو آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو میں نے پڑھی تھی، ایک بار 2 شریف پڑھنے اور سماعت کریں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد العادل الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وذرياته وجعلته المعنى الجمعين بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه۔ سراپا پیکر نوری جمال نور یزدانی، سراپا پیکر نوری، سراپا پیکر نوری جمال نور یزدانی، محمد مصطفیٰ ہے وہ نہیں ان کا کوئی
سے واقف ہیں. شعر میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. خبر ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی ان کو میرے حال پریشان کی. خبر ہو جائے گی ان کو میرے حال پریشان کی. میرے آقا غلاموں کی کیا کرتے ہیں نگرانی. میرے آقا غلاموں کی کیا کرتے ہیں نگرانی. سراپا پے کرے نوری یہ دربارے، یہ دربارے شہنشاہ دو عالم ہے یہاں دیکھو. یہ دربارے شہنشاہ دو عالم ہے یہاں دیکھو. ملک جبریل بھی آ کر کیا کرتے ہیں دربانی. ملک جبریل بھی آ کر کیا کرتے ہیں دربانی. سراپا پے کرے نوری. آخری شعر مرحوم ہے. ضیافت کا شرف حاصل ہے بس میرے محمد کو. صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ. ضیافت کا شرف حاصل ہے بس میرے محمد کو. بلا کر لا مقام بھی ہوئی ہے ان کی مہمانی. بلا کر لا مقام بھی ہوئی ہے ان کی مہمانی. سراپا پے کرے نوری. ایک شعر سماعت فرما لیں. کوئی مدحت سرائے مصطفیٰ کی کیا کرے قاسم. کوئی مدحت سرائے مصطفیٰ کی کیا کرے قاسم. کہ قرآن نے بیان کر دی ہے خود ان کی ثنا خوانی. کہ قرآن نے بیان کر دی. بس دو شعر علامہ صاحب سماعت فرما لیں. اس کے بعد آپ آئیں اور علامہ صاحب کا سامنا ہے. دو شعر اس پر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد المعبود والکرم علی آلہ وصحبہ وسلم. یہ ہے خطیب مشرق و مغرب کا بالیقین. یہ ہے خطیب مشرق و مغرب کے بالیقین. ان کا خطاب راضی غزالی مآب ہے. ان کا خطاب راضی غزالی خطاب ہے. ان کی مثال لائے زمانہ تو کس طرح. ان کی مثال لائے زمانہ تو کس طرح. بے مثل و بے مثال ہے یہ لاجواب ہے. السلام علیکم. لمن ڈاکٹر قاسم صاحب نے بہت اچھے شعر بولے. پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور عوام اناؤں میں رہتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں نے دعا کی کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے تو پورا اناؤ بیمار پڑ جائے گا. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے.
اسلام علامہ قمرالزماں اعظمی صاحب قبلہ کی محبتوں کی ادارت کی زنجیر میں قید ہو کر کے سفر کرنے والی اس ذات کے چہرے کا آپ نے ایک پاکیزہ شمارہ سمجھ کے مطالعہ کیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آوازوں کو صحت یابی اور شفا یابی عطا فرمائے. وہ اعلان پھر سماعت کر لیں کہ شہزاد غوث الاعظم شہزاد حضور راہ مدینہ سیدی شاہ مخدوم گرامی نبیر سرکار مخدوم سمنا سید معین اشرف اشرف الجیلانی کی موجودگی سے اس عظیم الشان منبر نور کا گراف کتنا بلند ہے اس کا اندازہ ان کو ہے جن کے دل کی آنکھیں روشن ہیں. اور وہ ایک اور خوشخبری، ایک اور عظیم الشان تحفہ آپ کی نگاہوں کے گملے میں گلاب کے پھول کے پاکیزہ خوبصورت شاخوں جیسا مسکراؤ ہے کہ الحمدللہ یادگار مشائخ بلگرام شریف عامل اوراد و وظائف شیخ کامل پیر کامل سید شاہ مخدوم گرامی حضور سید سرکار رئیس مصطفیٰ صاحب قبلہ بلگرام شریف حضرت نے حکم دیا ہے کہ حبیب اللہ فیضی صاحب کو 2 منقبتیں ابھی اور پڑھ لیں. سونے کے آپ لوگ چلے جائیں گے ماشاءاللہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ایک عاشق کے صادق کی گھر کی بچیاں جوان ہوتی ہیں تو کسی امیر کے دروازے پر نہیں جاتا، وہ نبی کی نعت پڑھتا ہے. جب ہر چہار جانب سے اندھیرے گھیر لیتے ہیں تو نعت پڑھ کر کے اندھیروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. جب مفلسی پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے تب نبی کی نعت پڑھ کر کے لوگ اپنی بے چینی اور بے قراری کا علاج کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر جناب محترم حبیب اللہ فیضی آئیں گے اور ان کے قریب بیٹھا ہوا ایک مشاعروں کے ملک کا ایک اور عظیم لہجہ جس کو ہم محترم ذیشان متھراوی کہتے ہیں وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات تیار ہیں سننے کے لیے؟ ظاہر سی بات ایک ایسا وقت ہے آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بے چین ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسی بابرکت شخصیتیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مفکر اسلام علامہ قمرالزماں اعظمی صاحب لطائف بیان کریں گے، قہقہوں کو فروغ دیں گے، اپنی تقریر کی کامیابی کے لیے قیمتی جبہ و دستار کا سہارا لیں گے، سر وقت جیسی عظیم شخصیتوں کے ذکر کے پریشر سے آپ کو اپنی انگلیوں میں قید کریں گے؟ نہیں. سن لیں آپ، یہ صرف اپنی تقریر کی کامیابی کے لیے عشق مصطفیٰ کا سہارا لیتے ہیں، اکابر کی زندگی سے جڑی ہوئی خوشبوؤں کا سہارا لیتے ہیں. کیونکہ جس شخص کی کامیابی کی دعا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں سرکار مفتی اعظم ہند نے کیوں وہ ہمیشہ کامیاب. نواب اختر بریلوی شریف کہتے ہیں خدا سے مانگ لی میں نے یہ منت مفتی اعظم تمہارے ساتھ ہی جاؤں میں جنت. خدا سے مانگ لی میں نے یہ منت مفتی اعظم تمہارے ساتھ ہی جاؤں میں جنت مفتی اعظم. یہ پڑھے لکھے ہی کیا ان پڑھ بھی پڑھ لے جس کے چہرے کو شریعت کی ایک ایسی ہے عبارت مفتی اعظم، اس ذات مقدس کی دعاؤں کی کلام جس کے سر پر موجود ہے. انشاءاللہ یہ علماء یہ تمام تر بڑے بڑے مدارس کے ذمہ دار حضرات ایک اعلان سماعت کر لیں کہ مبلغ نصیحت اسیر سرکار مفتی اعظم ہند محترم الحاج سعید نوری صاحب سیدی شاہ مخدوم گرامی سید معین اشرف میاں صاحب قبلہ کی قدم بوسی کے پاکیزہ مناظر کے قریب اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں. ایک اعلان سماعت کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال سرکار مفتی اعظم ہند کی 125ویں یوم ولادت کی بہاروں کو دیکھ کر کے مسکرائے گا. تو ہر بڑے ادارے سے کیلنڈر شائع ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بس صرف تمام تر ادارے والے اپنے کیلنڈر میں سرکار مفتی اعظم ہند کے روضہ شریف کی ایک تصویر اور نیچے ایک پٹی لگا دیں گے کہ 125واں یوم جشن ولادت سرکار مفتی اعظم ہند مبارک ہو. بس اتنا شائع کر دیں گے اور ایک کیلنڈر رضا اکیڈمی کے پتے پر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ اس ادارے کے لیے بہار شریعت مکمل سیٹ کے ساتھ میں رضا اکیڈمی ان کی آفس تک پہنچا دے گا. اس اعلان کو یاد کریں انشاءاللہ. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے ایسی بڑی شخصیت میرے نور پر موجود ہیں، آپ جائیں مت. ظاہر سی بات ہے لوگ اب جلسوں میں بھی جلسوں کے مقصد کو فوت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں ایسی بابرکت شخصیت کی گفتگو ہم نے سماعت نہیں کی اور ہم سے کل پوچھا گیا وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے طائف کے میدان میں میرے آقا کے جسم پاک پر پتھر برسائے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا گیا وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے مطاف میں کعبۃ مشرفہ کے قریب صدیق اکبر کے چہرے پر اونٹ کے چمڑے سے بنے ہوئے جوتے سے حملہ کیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال آپ سے کیا گیا عمر فاروق اعظم کے سر مقدس
को जिसमें बाप से अलग करने वाले का ताल्लुक किस खानदान से था? ये सवाल आपसे किया गया। उस्मान गनी कुरान मुकद्दस की कौन सी आयत की तिलावत कर रहे थे जब आपको शहीद किया गया? आप क्या जवाब देंगे? ये आपसे पूछा जाएगा कूफे शरीफ की तारीखी जामे मस्जिद के गेट पर या मेहराबे हरम के नीचे मौला अली नमाज पढ़ने के लिए जब खड़े हुए तो किस जालिम ने आपको शहीद किया? उसका नाम बताएं। आप क्या बताएंगे? ये सवाल आपसे किया गया। अब्बास अलंबरदार के पाकीदा बाजू को उनके जिस्म